بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بنی اسرائیل کے عظیم بادشاہ اور پیغمبر تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے بہت سی خصوصیات اور قدرتی طاقتیں دی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم و حکمت، قوت اور طاقت اور زبانوں کا فہم عطا کیا گیا، جس کی بدولت وہ جنات، پرندوں اور دیگر مخلوقات سے بات چیت کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار بہت عظیم تھا، جہاں جنات اور پرندے بھی ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی کے ساتھ ساتھ ایک خاص علم دیا تھا، جس کی بدولت وہ مخلوقات کے درمیان عدل قائم رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے تمام جانوروں، پرندوں اور جنات کو اپنی موجودگی میں حاضر ہونے کا حکم دیا، تاہم ہدہد دربار میں حاضر نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہدہد اگر کچھ عذر پیش نہ کرے تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ بعد میں ہدہد آیا اور بتایا کہ وہ ایک دور دراز علاقے سے آیا ہے، جہاں اس نے ایک قوم کو دیکھا تھا جن کی بادشاہت ایک خاتون یعنی کہ ملکہ سبا کے پاس تھی۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بتایا کہ وہ قوم اللہ کی عبادت نہیں کرتی اور اس کی بجائے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک خط لکھا، جس میں اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا تھا۔ خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا ذکر کیا اور ملکہ سبا کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ خط کا اہم پیغام یہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اللہ کی وحدانیت اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ خط میں یہ پیغام دیا کہ اللہ کے راستے پر چلنا بہتر ہے اور ان کی بادشاہت کی اطاعت اسے کرنا لازم ہوگی۔ سورۃ نمل آیت نمبر 27 اور 30 میں لکھا ہے کہ یہ خط میرے بندے سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، تم میرے سامنے سر تسلیم خم کر لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط ہدہد پرندے کے ذریعے ملکہ سبا کے پاس پہنچایا گیا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور خط ملکہ سبا تک پہنچایا۔ جب ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو وہ بہت متاثر ہوئی اور اس نے اپنے دربار کے وزیروں سے مشورہ کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دعوت نامہ کس طرح کا ہے اور کیا وہ اسے قبول کرے یا نہیں۔ اس کے وزیروں نے کہا کہ اس کا جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جانے سے دیا جا سکتا ہے۔ ملکہ سبا نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے درباریوں اور تحائف کے ساتھ جائے گی، تاکہ دیکھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں کیا حقیقت ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، سورۃ نمل آیت نمبر 27 اور 31 میں، وہ بولی، اے دربار کے مشیروں، مجھے ایک بڑا خط موصول ہوا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جانے کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ اپنے تحائف بھی بھیجے، تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کر سکے اور فیصلہ کر سکے کہ کس طرح کا رد عمل دیا جائے۔ جب ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اپنے تحائف واپس لے جاؤ۔ ہم ان کے خلاف ایک زبردست فوج کے ساتھ آئیں گے اور انہیں ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر پہنچے؟ ایک جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا قبل اس سے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا
बोला, मैं उसे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। जब मलके बल्कीस दरबार में पहुंची तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तुम्हारा ही तख्त है? मलका ने कहा, यह तो गोया वही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को उनके महल में दाखिल होने की दावत दी, जो शीशे का बना हुआ था और नीचे पानी बह रहा था। जब मलके बल्कीस ने उसे देखा तो उसने समझा कि वो पानी है और अपनी पिंडलियां खोल ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह शीशे से बना हुआ महल है। मलके बल्कीस ने फौरन कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया था और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। सामईन, ये वाकया अल्लाह की अजमत, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और तौहीद की अहमियत को वाज़ह करता है। यह हमें सिखाता है कि हक को पहचानने के लिए दिल में इखलास और अक्ल में बसीरत होना जरूरी है।